اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 15 رمضان المبارک 1442 ہجری اور 28 اپریل 2021 عیسوی لاہور شہر سے یہ ہمارا 5واں پروگرام پیش خدمت ہے، جس کے عنوانات چل رہے ہیں جی کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہونا ممکن ہے اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ اس پہ ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے، خواب، نیند، موت کے حوالے سے، اور ایک کافر بادشاہ فرعون کے خواب کا اثر بھی مخلوقات پر بیان کر دیا گیا، اور ایک غیر مسلم مصر کے بادشاہ کے خواب کا اثر بھی مخلوقات پر بیان کر دیا گیا۔ کافر کا ذکر بھی ہو چکا، غیر مسلم کا ذکر بھی ہو چکا، تو اب کیا کسی بندہ مومن کے خواب کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں؟ بالیقین ہے۔ آئیے اب ہم اس بندہ مومن کا ذکر کرتے ہیں جو کہ صالحین میں سے بڑے خاص ہیں، انبیاء میں سے بڑے خاص ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا باپ قرار دیتے ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کے خواب کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں 37ویں سورت میں، سورۃ الصافات میں۔ تو اب ہم تلاوت کرتے ہیں سورۃ الصافات کی آیات نمبر 100 سے لے کے 112 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تھی عربی ان آیات کی۔ اب انہی آیات کا آپ ترجمہ بھی سماعت فرمائیے۔ اب وہ مجھے راہ دے گا، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے، یعنی صالحین میں سے ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑی مشہور آیات ہیں جو کہ آپ اکثر علماء کرام سے، بالخصوص یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید قربان، بڑی عید کے موقع پر یہ آیات آپ عموماً ہر سال سنتے ہیں۔ اور اس میں
دو تین باتیں بڑی خاص ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ فبشرناہ بغلام حلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے ہیں، یعنی وہ بڑے بھائی ہیں، اور اسی کا ثبوت قرآن پاک کی دیگر آیتوں سے بھی ملتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر یہ کہ جب انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو اذبح کا ذبح کرنے کا ذکر ہے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب انہوں نے چھری چلائی اور اپنا خواب سچا کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی کہ بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذبیحہ ان کے لیے نازل کیا۔ اب روایت ہے کہ وہ دمبا تھا، دیگر بھی روایات ہیں، تو اس جانور کو ذبح کیا گیا، اور ذکر ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر آگے ذکر ہے اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر اس واقعے کے بعد انہیں حضرت اسحاق کی بھی خوشخبری دی گئی جو کہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت چونکہ بعد میں ملی تو یہ چھوٹے بھائی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ہیں دونوں اللہ کے نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہ ذبح عظیم کا واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ معروف آیتیں تو آپ نے سن لی، اب ان کی تشریح بھی ذرا سماعت فرمائیں کہ تشریح تھا وہ کیا، ایک خواب تھا۔ اب اس خواب کے حوالے سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی کے زمرے میں ہوتا ہے۔ یہاں سے ایک دلچسپ نکتہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دلیل ثبوت یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں یا 15ویں صدی ہجری میں آج کا اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھے کہ معاذ اللہ وہ خواب میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے یا ذبح کر رہا ہے، تو کیا وہ صبح اٹھ کے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ دیں جواب، سوچنے کی بات ہے، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اولاد آخر اولاد ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارے لیے اپنے خواب کی تعبیر پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، حالانکہ ہم نے اگر خود بھی خواب میں دیکھ لیا بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے تو ہم اگلی صبح اپنے بچے کے گلے پہ چھری نہیں چلائیں گے۔ جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور پھر وہ دمبا یا بکرا جو بھی جانور ذبح ہوا، اس کا حال یہ ہوا کہ اس سنت کو تا قیامت جاری کر دیا گیا، یعنی نبی کا خواب بھی امتی کے خواب سے ماورا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر امتی کا خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں ہو سکتا تو امتی خود کیسے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے میرے بچوں، سمجھو۔ یہ ہر عید پہ یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں، ان آیات میں سے محبت والے مفہوم بھی تلاش کرنا سیکھو، اور کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑی جستجو بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں صالحین کی محبت ڈال دے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو اب کیا عجب بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے، اب اچھا چلیں شریعت محمدی تو اب سے کوئی سمجھ لیں کہ 1400 سال پہلے لاگو ہوئی، 1500 سال پہلے لاگو ہوئی، اس سے پچھلے کے جو کئی ہزار سال ہیں اس میں بھی تو قربانیاں ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ قربانی یہودیوں کے ہاں بھی رائج ہے، کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی قربانیوں کا تصور موجود ہے، عیسائی، ہندو وغیرہ یہ قربانیاں دیتے ہیں، اپنے اپنے ان کے تصورات ہیں، لیکن قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ ذبح عظیم سے یہ قربانی یوں رائج ہوئی کہ شریعت محمدی میں بھی اس کو جاری و ساری رکھا گیا،
بلکہ ہم سب مسلمان جو صاحب نصاب ہیں، ایک خاص حد تک سونا چاندی یا مال و دولت رکھتے ہیں، ہم پہ یہ لازم ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم صاحب نصاب لوگ قربانی کریں، خواہ گائے میں حصہ ڈالیں، خواہ بکرا ذبح کریں، گائے ذبح کریں، وغیرہ وغیرہ، لیکن قربانی لازم ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ایک خواب کی تعبیر کتنے لاکھوں، کروڑوں، اربوں یا شاید کھربوں لوگوں پر بصورت حکم لاگو ہو گئی کہ اب تا قیامت تم لوگوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کتنا ایگزیکٹ عرصہ ہے ہم نہیں جانتے، کتنے ایگزیکٹ مسلمانوں کی تعداد ہے جو قربانی کے ان احکامات پر عمل کرے گی ہم نہیں جانتے، لیکن یقین یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعداد لاکھوں سے بھی زیادہ ہے، یہ کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، یہ اربوں سے بھی زیادہ ہے، اور یہ یقین کھربوں کی تعداد میں ہے۔ آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا، یقین آپ کھربوں کے اعداد و شمار میں پہنچ جائیں گے۔ اب حال یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے ایک خواب کی تعبیر و تعمیل اور تعویل اب وہ سنت ابراہیمی کی صورت میں اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں تا قیامت جاری ہے، اور یہ ایک خواب ہے۔ اب اس ایک خواب کے مزید پہلو سنیں۔ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں سے لوگ اپنے جانور، مال ڈنگر، بھیڑ بکری، اونٹ گائے لے کے شہروں کا رخ کرتے ہیں، پھر شہروں والے ان جانوروں کو خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور پھر وہ گاؤں والے وہاں سے شہروں سے وہ پیسہ لے کے دوبارہ اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور یوں ایک ایسا معاشی نظام کا وہ سلسلہ رواں دواں رہتا ہے کہ گاؤں کی معیشت شہروں سے جڑی رہتی ہے، اور شہروں کی معیشت گاؤں سے جڑی رہتی ہے، اور پیسے کی ریل پیل ایک ایسے سرکل میں چلتی ہے کہ معاشرہ متوازن رہتا ہے۔ یعنی معیشت کا تعلق، اس دنیا کی معیشت کا تعلق بھی ایک خواب سے ہے۔ اور پھر اسی میں اگین وہی بات ہے کہ وہ لوگ گاؤں سے جب بکرے لے کے شہر آتے ہیں تو وہ سفر کرتے ہیں، اور سفر بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے، رزق بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ جو بھی قربانی کی جاتی ہے، بکرا، اونٹ، گائے ذبح ہوتا ہے، اس کو صاحب نصاب خود بھی کھا سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار، غریب غربا، محلے دار، مسافر سب کھا سکتے ہیں، وہ احکامات ہیں اس کے۔ تو اب یوں دیکھو کہ رزق سے بھی تعلق ہو گیا، کھانے سے اس کا تعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کھائیں گے تو صحت مند بھی ہوں گے، اور اگر کوئی اللہ اور رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے بہت زیادہ کھا لے گا تو وہ بیمار بھی ہو جائے گا۔ گویا کہ صحت و تندرستی اور بیماری، اس کا تعلق بھی خواب سے ہو گیا، کیونکہ قربانی کے گوشت کھانے سے لوگ طاقت بھی حاصل کرتے ہیں، اور قربانی کا لوگ کھانے سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو صحت و تندرستی، سفر، زندگی، رزق، وقت، بارش، کون سا پہلو ہے کہ جس کا خواب سے تعلق نہیں ہے؟ اور یہ کیا حقیر اپنی طرف سے کوئی معاذ اللہ باتیں بیان کر رہا ہے؟ نہیں یار، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ اور رسول کا کلام ہے، آپ خود اس کی تصدیق کریں، دیکھیں، ٹھیک ہے، پڑھیں، سمجھیں۔ اور پھر اس سے اگلی بھی بڑی پر لطف بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو جب سرکار کی ذات کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور جب حضور کی امت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے سلام علی ابراہیم۔ اب کیا لطف کی بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اپنی قبر انور میں آرام فرمائے، ہزاروں سال بعد حضور دنیا میں جلوہ گر ہے، اور اللہ تعالی ہزاروں سال پہلے ظاہری طور پر موت کا ذائقہ چکھنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر سلام ارشاد فرماتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، یعنی قبر والے پہ سلام بھیجنا کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت والے ہی بتا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے محبت والوں کو ہی سمجھ آئیں گی۔ تو آپ دیکھو کہ قبر میں پڑی ہوئی ایک ذات کو جو ہزاروں سال پہلے قبر میں جا چکے ہیں، ان پہ سلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور انہی الفاظ کو دہرا کون رہے ہیں؟ سلام علی ابراہیم، یہ الفاظ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یہ تو قرآن ہے، حضور کے پڑھنے سے ہی تو یہ قرآن ہے۔
انہ لقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور بھی فرما رہے ہیں سلام علی ابراہیم، اس کا مطلب ہے قبر والوں پہ سلام بھیجنا اللہ کی بھی سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور جب ہم قبر والوں پہ سلام بھیجتے ہیں تو دیگر بھی فائدے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی وقت زیر بحث لائیں گے۔ ایک فائدہ تو اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے، کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں کہ جب نیک لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو بھی تا قیامت مسلمان اور نیک لوگ ان پہ سلام بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، یعنی ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اور پھر جو قبر والوں پہ سلام بھیجے اس کے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری رسول پاک کی طرف سے کیا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور بشارت دی جاتی ہے اسحاق کی کہ وہ نبی ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے۔ تو اب یاد رکھو میرے دوستو، یہ فتنہ دجال برپا ہو چکا ہے۔ دجالی مہرے یہ مکہ مدینہ پر بھی پابندیاں لگا چکے ہیں، درباروں پہ مزاروں پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اور اللہ و رسول کا فرمان یہ ہے کہ قبر والوں پر سلام بھیجو، ان کی قربت حاصل کرو، ان کی دعائیں حاصل کرو، ان پر سلام عرض کرو گے تو ان کی روحیں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گی۔ اور پھر یہ چاہے ایٹم بم چلائیں، چاہے کیمیکل چلائیں، چاہے گولیوں سے تمہارے بچے قتل کریں، چاہے جو بھی یہ بایولوجیکل ویپن یوز کریں، لیکن یہ حضور کی امت کو ختم نہیں کر سکتے، یہ حضور کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اپنی نسل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو کہ جب آپ سلام علی ابراہیم کے اس نسخے پہ عمل کرو گے، انبیاء و صالحین کے مزارات پہ نیک نیتی سے سنت طریقے سے جا کے حاضری دو گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جھوٹے پیروں کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، ان کا ایک الگ موضوع ہے۔ تو جب آپ سنت طریقے سے اللہ کی سنت پہ، رسول پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، سلام علی ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صالحین پہ سلام عرض کرو گے، مزارات سے اپنا تعلق قائم رکھو گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ جتنے مرضی بایولوجیکل ویپن اور کیمیکل ویپن استعمال کرتے رہیں، لیکن مسلمانوں کو بشارت اسحاق کی ملتی رہے گی، یعنی مسلمانوں کی نسل انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ تو میرے دوستو، یہ سب باتیں محض ایک خواب کے ذکر سے ہیں، اور یہ خواب سنت ابراہیمی کی صورت میں آج بھی لاگو ہے، جاری ہے، شریعت محمدی کا حصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔